سلطان عبد المجید سلطنت عثمانیہ کے 31ویں بادشاہ اور خلیفہ اسلام۔ سلطان عبد المجید اول سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان تھے، جنہوں نے 2 جولائی 1839 عیسوی کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ تخت سلطانی سنبھالا۔ ان کا دور حکمرانی قوم پرستوں کی تحریکوں کے آغاز کا زمانہ تھا۔ سلطان نے عثمانیت کے فروغ کے ذریعے قوم پرستی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ انہوں نے نئے قوانین اور اصلاحات کے ذریعے غیر مسلم اور غیر ترک قوموں کو عثمانی معاشرے میں ضم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے مغربی یورپ کی اہم سیاسی طاقتوں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے اور انہی اتحادیوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کریمیا لڑی۔ 30 مارچ 1856 عیسوی کو معاہدہ پیرس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو یورپی قوموں کا باقاعدہ حصہ قرار دیا گیا۔ عبد المجید کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات کا اعلان اور نفاذ تھا، جس کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔ اس طرح 1839 عیسوی سے ترکی میں جدیدیت کا آغاز ہو گیا۔ عبد المجید نے یورپی طرز پر تعلیم حاصل کی اور وہ فرانسیسی زبان پر مکمل مہارت رکھتے تھے، اور ادب اور کلاسیکی موسیقی میں بھی انہیں رغبت تھی۔ وہ اپنے والد محمود ثانی کی طرح اصلاحات کو پسند کرتے تھے اور اس حوالے سے خوش قسمت تھے کہ انہیں مصطفیٰ رشید پاشا، محمد امین علی پاشا اور فؤاد پاشا جیسے ترقی پسند وزیر ملے۔ اپنے پورے دور حکومت میں وہ اصلاحات مخالفت قدامت پسندوں کے خلاف جدوجہد کرتے رہے۔ عبد المجید پہلے عثمانی بادشاہ تھے جو مخصوص دنوں میں خصوصاً جمعہ کو ذاتی دلچسپی لے کر براہ راست عوامی شکایات سنتے تھے۔ انہوں نے تنظیمات کے نفاذ کے بعد عوام پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے سلطنت بھر کا دورہ بھی کیا، اور اس سلسلے میں 1844 میں عظمیت، مدانیہ، بروزہ، گیلی پولی، چناک قلعہ، لیمنوس، لیسبوس اور ساگز کے دورے کیے۔ انہوں نے 1846 عیسوی میں بلقان کے صوبوں کا بھی دورہ کیا۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ جدیدیت کی راہ پر گامزن ہوئی اور سلطنت میں امن قائم ہوا، لیکن اس جدیدیت کی سلطنت عثمانیہ کو بہت مہنگی قیمت چکانی پڑی۔ اتہاس میں پہلی بار جنگ کریمیا کے دوران سلطنت عثمانیہ کو اگست 1854 عیسوی میں غیر ملکی قرضہ لینا پڑا۔ اس کے بعد 1855 عیسوی، 1858 عیسوی اور 1860 عیسوی میں بھی سلطنت نے قرضے لیے اور یوں معاشی طور پر قرضوں میں جگڑتی گئی۔ دوسری جانب شاہ کے اخراجات میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا، جس کا اندازہ استنبول میں دولمہ باغچہ جیسے عظیم الشان محل کی تعمیر سے بھی ہوتا ہے، جس پر 35 ٹن سونے کی لاگت آئی۔ سلطان عبد المجید اول 39 سال کی عمر میں 25 جون 1861 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ ان کی جگہ سلطان عبدالعزیز اول تخت سلطانی پر بیٹھے۔ انہوں نے سوگواران میں متعدد بیٹے چھوڑے، جن میں سے مراد پنجم، عبد الحمید ثانی، محمد پنجم اور محمد ششم نے ان کے بعد سلطان کی حیثیت سے امور سلطنت سنبھالے۔ عبد المجید کے دور میں پہلی بار پگڑی کی جگہ فاس، جو اس کے بعد ترکی ٹوپی کہلائی، کو اختیار کیا گیا۔
سبسکرائب کیجئے نور عین ساحر کو ایتہاسک اور بایوگرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔